السلام علیکم ویورز. آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے کوالٹی کنٹرول کا. وہ ہے ڈیمنگز 14 پوائنٹ سمرائزڈ. ڈیمنگ کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں, ٹھیک ہے. اب ڈیمنگز کے 14 پوائنٹس وہ کون سے ہیں جن کو ہم نے سمرائز کیا ہے. سمرائز کرنے کا مقصد جو پوائنٹ کیے ہیں بیسیکلی وہ تمام تر کوالٹی کو کیسے مینیج کیا جائے, ٹھیک ہے. تو ریئل سینس میں کوالٹی کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں ڈیمنگز نے بتائی اس کو ہم نے ان پوائنٹس کو سمرائز کیا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہر ایک پوائنٹ کو یہاں پر اتنی ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے جس حد تک اس کو چاہیے وہ ہم نے کیا, کیونکہ باقی ٹاپکس اس کے کافی سارے ڈیٹیل میں ہم نے ابھی ڈسکس کرنے باقی ہیں. ڈیمنگز 14 پوائنٹ سمرائز. نمبر 1, کریٹ کانسٹینسی آف پرپز اینڈ کنٹینیوئل امپرومنٹ. پہلی بات تو یہ ہے آپ نے جو پرپز ہے آپ کا وہ کانسٹینس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ حالات کے مطابق ریسورسز کے فقدان کی وجہ سے, ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آپ تمام تر فینومنا یا جو آپ کا پرپز ہوتا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ وہ نہیں کرتے یا وہ آپ نہیں کر پاتے. تو ایسی صورت میں اس نے کہا ہے کہ پہلی بات ہے کریٹ کنسٹینسی آف پرپز. جو آپ کا مقصد ہے, جو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, جو آپ کا ایم ہے, آپ اس سے ہٹیں گے نہیں. اینڈ کنٹینیوئل امپرومنٹ. اور کوالٹی کو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کنٹینیوئل امپرومنٹ کے نتیجے میں ہی سامنے کنٹینیوئل امپرومنٹ کی ہی چیز ہے. مطلب یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ کو کنٹینیولی اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, بار بار آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, بار بار آپ چیزوں کو جو ہے آن ٹریک رکھتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی. نمبر 2, اڈاپٹ دا نیو جیپنیز فلاسفی بائی مینجمنٹ اینڈ ورکرز الائک. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ جو آپ کی نیو جیپنیز فلاسفی ہے, جیپنیز فلاسفی اس لیے زیادہ جو ہے فیمس ہے, اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز ابھی بھی جو چیز کوالٹی وائز دیکھی جائے تو وہ جیپنیز ہی ہوتی ہے. اور ٹیکنالوجی اور کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا کوالٹی کو جتنے بہتر طریقے سے جیپنیز نے اپروچ کیا ہے اتنا کسی اور دنیا کے ملک نے نہیں کیا. تو مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, ورکرز کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, تو ہم نے وہی جیپنیز فلاسفی کو انوالو کرنا ہے یا اڈاپٹ کرنا ہے اپنے لیے. نمبر 3, ڈو ناٹ ڈیپینڈ آن کوالٹی انسپیکشنز, بلڈ کوالٹی انٹو دا پروڈکٹ اینڈ پروسیس. بہت امپورٹنٹ چیز. اس نے کہا کہ بھائی اب آپ اگر انسپیکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انسپیکشن جب آپ کریں گے تو انسپیکشن تو تب آپ کریں گے جب کوئی چیز, کوئی کام, کسی چیز کا وجود آ گیا ہے. اب ایشو کیا ہے کہ اگر ایک چیز وجود میں آ گئی ہے, ایک چیز مینوفیکچر ہو گئی ہے, ایک چیز بن گئی ہے, آپ اس کی انسپیکشن کر کے ڈیفیکٹس نکال بھی دیتے ہیں تو اس کا آپ کیا فائدہ. آپ کو بینگ آرگنائزیشن ایک کاسٹ کا سامنا ہے اور ایک کاسٹ آپ کو پڑ چکی ہے, آپ اس کے بعد اس میں مزید ترامیم کرتے ہیں, موڈیفکیشنز کرتے ہیں, الٹریشن کرتے ہیں یا ری میڈ کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری کاسٹ انوالو ہوگی. اس لیے ڈیمنگ نے کا نظریہ تھا, اس نے ایک پوائنٹ دیا, اس نے ایک ہمیں سوچ دی کہ بھائی آپ نے کوالٹی انسپیکشن کی طرف نہیں جانا, بلکہ آپ نے پروڈکٹ کے اندر یا پروسیس کے اندر کوالٹی کو داخل کر دینا ہے, ٹھیک ہے. یا کوالٹی جو ہے یہ کب کرنے کی چیز ہے, جب کوئی پروڈکٹ بن رہی ہے یا ڈیورنگ دا پروسیس. ڈیورنگ دا پروسیس ہم کوالٹی کو اگر اس کے اندر شامل کریں گے تو وہ ہمارے لیے فار بیٹر ہے اس کے کہ کوئی چیز بن جائے اور اس کے بعد ہم اس کی انسپیکشن کرتے پھریں. نمبر 4, چوز کوالٹی سپلائرز. یہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ جو سپلائرز ہیں ہم ان کو ایز اے پارٹنر لے کے چلیں گے, لیکن دوسری جانب وہ بھی ہمیں پارٹنر لے کے چلیں. کیوں؟
کیونکہ اگر ہماری طرف سے ان پٹ ملتی رہے اور ان کی طرف سے کوئی ان پٹ نہیں ہوگی تب بھی پرابلم آئے گا. اب یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے چوز کوالٹی سپلائرز, تو بیسیکلی اگر ایک پروڈکٹ ہم مینوفیکچر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم پرچیز کر کے آگے کنزیومرز کو یا کسٹمرز کو دے رہے ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہمارا سپلائر ہے وہ ایک کوالٹی سپلائر ہونا چاہیے, جو چیزیں, جو فیڈ بیک, جو کمپلینٹس ہم دیں کنزیومر کی طرف سے وہ ان کو ایڈریس کرے, ان کی درستگی کرے, ان کے اوپر کان دھرے, اور جیسے جیسے موڈیفکیشنز ریکوائرڈ ہوں, الٹریشن ریکوائرڈ ہوں پروڈکٹ کے اندر, تو ایسی صورت میں وہ سپورٹیو اینڈ پہ ہو اور وہ اس چیز کو جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے ویسی پروڈکٹ ڈالے, اور ہمیشہ ایک بہتر طریقے سے ایک پازیٹیو رسپانس دے جب کبھی بھی اس کے ساتھ انٹریکشن ہو, جب کبھی بھی اس کو سجیشنز دی جائیں. تو ایسی صورت میں کوالٹی سپلائر کا ہونا بہت زیادہ لازم ہے. دین جی امپروو کانسٹنٹلی ٹو ریڈیوس ویریشن ان آل اسپیکٹس. امپروو کانسٹنٹلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے آپ کانسٹنٹلی بغیر کسی تبدیلی کے, بغیر اس میں کوئی آپ نئی چیزیں کرنے کے, آپ نے جو چیز اڈاپٹ کر لی ہے آپ اسی چیز کو لے کے چلیں اور اسی چیز کو لے کے آپ آخر تک چلیں, تاکہ جو چیز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ چیز بآسانی اچیو کر پائیں. ٹو ریڈیوس ویریشن ان آل اسپیکٹس, تو آپ نے کسی بھی, وہ چاہے پروسیس میں ہو, چاہے پروڈکٹ کے دوران ہو, کسی بھی سٹیج پہ آپ نے ویریشنز نہیں کرنی. جو ڈیسائیڈ کر لیا آن ٹریک جب تک نہیں ہوں گے, کانسٹنٹ نہیں ہوں گے اور کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے, تب تک آپ اچیو کچھ بھی نہیں کر سکتے. نمبر 6, ٹریننگ آن دا جاب فار ورکرز اینڈ مینجمنٹ. لازمی چیز ہے, آپ ورکرز اور مینجمنٹ کے لیے جو ٹریننگ ریکوائرڈ ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے یا سسٹم کو آن ٹریک کر رکھنے کے لیے, تو لازمی ہے کہ وہ ان چینجز کو دیکھتے ہوئے یا جو چینجز آپ نے کی ہیں تو اس کے لیے ٹریننگ لازمی ہے. اب اس کے لیے ایسا بھی نہیں کہ آپ A to Z اٹھا کے ساری ٹریننگ سٹارٹ کر دیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں TNA. یہ بیسیکلی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ. اس اسیسمنٹ کے نتیجے میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ورکر یا مینجمنٹ کہاں پر لیک کر رہی ہے, تو ایسی صورت میں انہی چیزوں کی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے جاب کے دوران. ٹھیک ہو گیا. تو ٹریننگ آن دا جاب جو ہے یہ ایک بہت ہی ضروری کام ہے جو ورک پلیس وہ جو ورکر اور مینجمنٹ کے لیے کیا جانا چاہیے. لیڈرشپ ناٹ سپرویژن. To get people to do a better job, not just meet targets. ٹھیک ہے جی. اب جو لیڈرشپ ہے وہ صرف اور صرف سپرویژن نہ کرے, نگرانی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ لیڈرشپ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لیڈرشپ یا لیڈر کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں. پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ, وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ لیڈ کر سکتا ہو فرنٹ سے, سب سے پہلے کچھ کرنے کی, یا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے دوسروں سے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دوسری چیز لیڈرشپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے یا یہ اس کی کریکٹرسٹک ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو اپنا جو ہے نا امپاور کرے. ٹھیک ہے, کہ وہ اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو کیا کرے کہ امپاور کرے, انہیں اختیارات دے. صرف اپنے پاس سارے اختیارات رکھ کے نگران نہ بنا رہے بلکہ اختیارات نیچے تک دے. اور جب لیڈرشپ ہوتی ہے تو سپرویژن کی نسبت زیادہ آؤٹ پٹ دیتی ہے. ٹو گیٹ پیپل ٹو ڈو اے بیٹر جاب ناٹ جسٹ میٹس ٹارگیٹ. تو اس سے کیا ہوگا, جب لیڈرشپ انوالومنٹ اس کی ایز اے لیڈر ہوگی تو وہ جاب کو اچھے طریقے سے کروائے گا, صرف ٹارگیٹس اچیو نہیں کرائے گا. نمبر 8, ایلیمینیٹ فیئر, انکریج ٹو وے کمیونیکیشن, انکریج امپلائز. اچھا, ایلیمینیٹ فیئر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیان, ٹھیک ہے, وہ آپ کا جو COC ہے, چین آف کمانڈ ہے, وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا آرگنائزیشن کی ہیرارکی کے اندر, لیکن آپ نے اس کا خوف کا جو عنصر ہے وہ آرگنائزیشن میں سے ختم کرنا ہے. کس سینس میں ختم کرنا ہے؟ انکریج کریں ٹو وے کمیونیکیشن. مطلب کیا ہے کہ آپ صرف بات کر کے, انفارم کر کے, آرڈر کر کے پیچھے نہ ہٹ جائیں,
بلکہ ورکر کی بھی سنیں، کیونکہ کمیونیکیشن ٹیکنیکلی میرا ماننا یہی ہے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ 2 وے ہی ہوتی ہے. ادروائز اگر صرف ایک طرف سے کہا جا رہا ہے تو وہ یا آرڈر ہوگا یا انفارمیشن ہوگا. کمیونیکیشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ 2 وے، کہ آپ کسی سے بات کریں اور پھر اس کی بات سنیں بھی. ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس آتا ہے انکریج امپلائز، کہ امپلائز کو بھی آج آپ انکریج کریں کہ یار جو تمہیں پرابلمز آ رہی ہیں تم کھلے پوری طرح سے ڈسکس کرو ہمارے ساتھ. اس کے بعد جی نمبر 9، بریک ڈاؤن انٹرنل بیریئرز، ڈپارٹمنٹس آر انٹرنل کسٹمرز. ٹھیک ہو گیا جی. اب بریک ڈاؤن انٹرنل بیریئرز کیا ہوگا کہ آپ نے آرگنائزیشن کے اندر موجود جو ہیرارکی ہے یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے. بریک ڈاؤن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ڈپارٹمنٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنا دی جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ کسی بھی لمحے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ پورے کا پورا جو ہے وہ آ کے اس کے اوپر حاوی نہ آ جائے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، بریک ڈاؤن کریں گے انٹرنل بیریئرز کا اور ان کو کنورٹ کر دیں گے مختلف چیزوں میں، کیونکہ کئی دفعہ آپ کا انٹرنل کسٹمر ہوتا ہے آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. نیکسٹ، ایلیمینیٹ سلوگنس، ایگزارشنز، پروسیس میک مسٹیکس ناٹ پیپل. اچھا جی، اب آپ ایلیمینیٹ کریں سلوگنس کو. ٹھیک ہے، ایلیمینیٹ ہوتا ہے مکمل طور پر ختم کرنا. ایگزارشنز وغیرہ کو آپ مکمل طور پر ختم کریں گے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ مسٹیک کرتے ہیں جبکہ لوگ مسٹیک نہیں کرتے. تو یہاں پہ مطلب یہ ایلیمینیٹ سلوگن کا کہ آپ لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں بلکہ پروسیس کے اوپر توجہ دیں. پروسیس کو اتنا اسٹرانگ کرتے ہیں جب چیزیں پروسیس کے تھرو ہوں گی تو لوگوں کے غلطی کرنے یا نہ کرنے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. نمبر 11، ایلیمینیٹ نومیریکل ٹارگیٹس. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ٹارگیٹس رکھے نومیریکل، کہ گنے اتنی پروڈکٹ کر دی، اتنی ہم نے پروڈکشن کر دی، اتنے ہزار کر دی، اتنے لاکھ کر دی. اس چیز کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، بلکہ آپ نے نمبرز کی بجائے آبجیکٹیوز اور کوالٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے. نمبر 12، ریموو بیریئرز ٹو ورکر سیٹسفیکشن انکلوڈنگ اینول اپریزل. اپریزل میں کیا ہے اس کو جی کوئی اینول کوئی بونس دے دیا، کوئی ریوارڈ دے دیا، اس طرح کی چیزیں تاکہ ورکر بھی سیٹسفائی رہے. انکریج سیلف امپرومنٹ اینڈ ایجوکیشن فار آل. سیلف امپرومنٹ کی جانب لوگوں کو راغب کریں. کوئی ٹریننگ ریکوائرڈ ہے، وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں مکمل طور پر ان کی گائیڈنس کریں. 14 پوائنٹ ہے ڈیمنگس کا، وہ ہے ایوری ون از ریسپانسیبل فار کنٹینیول امپرومنٹ ان کوالٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی پرٹیکولرلی ٹاپ مینجمنٹ. ٹھیک ہے جی، ہر بندہ اوپر سے نیچے تک رسپانسیبل ہے کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی کا، اور خاص کر ٹاپ مینجمنٹ، کیونکہ ریسورسز اور سب چیزیں مہیا کرنی ہے ٹاپ مینجمنٹ نے. جب تک ٹاپ مینجمنٹ آپ کی کمیٹڈ نہیں ہوگی تو کسی بھی صورت ہم کسی بھی مینجمنٹ سسٹم کے اندر کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. یہ تھا جی کوالٹی کنٹرول کا آج کا لیکچر. اس کے اگلے لیکچر میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.